अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। गुजरांवाला में दर्दनाक वाकया पेश आया है। एक लड़के की तस्वीर आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये जवान लड़का अपने बाप को थाने के हवालात से निकलवाता निकलवाता मारा गया। यानी अपनी जान की कीमत झुकाई, लेकिन बाप फिर भी बाहर ना आया। बाप पर जिना का, कत्ल का, कोई हीनियस क्राइम, कोई डकैती, चोरी इस तरह का मुकदमा नहीं था, बल्कि बाप पर बड़ा मामूली नौयत का एक जुर्म था जिसका मुकदमा दर्ज था। उसकी क्या डिटेल और हकीकत है, मैं आपको आज के व्लॉग में डिटेल के साथ बताऊंगी, और साथ में ये भी बताऊंगी कि वो मुकदमा कौन सा था, किसने दर्ज करवाया था, और फिर तमाम डिटेल्स इसका जिंदगी से मौत तक का जो सफर है वो क्या था। गुजरांवाला में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। गुजरांवाला का एक इलाका है जिसका नाम अरूब है और इसको थाना भी लगता है, अरूब पुलिस स्टेशन। यहाँ पर एक फैमिली रहती है। घर के सरबरा का नाम है मोहम्मद अनवर, और मोहम्मद अनवर की जो अहलिया हैं उनका नाम है जाहिदा बीबी। 4 बच्चों का ये बाप है। सबसे बड़ा एक बेटा है जिसका नाम फराज है, जिसकी तस्वीर आपने अपनी स्क्रीन पर देखी, और फिर इसकी 3 बहनें हैं और वो इससे छोटी हैं। मोहम्मद अनवर इंतहाई बीमार और लागर हैं। घर पर बिस्तर पर चारपाई पर पड़े रहते हैं, कुछ कमाते नहीं है। ना उनका जिस्म ना उनकी सेहत इस चीज की उनको इजाजत देता है कि वो घर से बाहर भी कदम रख पाए। अब पीछे बेटा है एक ही, जिसका नाम मैंने आपको बताया, फराज। फराज क्या करता है? फराज दिहाड़ी पर काम करता है, पेंट करने का हुनर जानता है। जब दिहाड़ी मिलती है, जब काम मिलता है तो फराज वो काम कर लेता है। एक दिन क्या होता है, बिजली का बिल आ जाता है इनका, और वो बिजली का बिल आता है 3800 रुपए, 3800 रुपए का, और ये 1 महीने का बिल है। इनके पास पैसे नहीं है, जिसकी वजह से ये बिल को ड्यू डेट में पे नहीं कर सके। महीना गुजर गया, अगले महीने बिल आ गया। अब जो अगले महीने बिल आया वो था 6300 रुपए का। एक तो उसमें नेक्स्ट मंथ के बिल के ड्यूज भी थे, और दूसरा उसमें फाइन भी था, यानी जुर्माना भी ऐड किया गया, तो 6300 रुपए का बिल आ गया। अब एक बंदा 3800 रुपए का बिल अदा नहीं कर पाया, चूंकि उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो 6300 रुपए का बिल कहां से अदा करेगा। खैर, जब दूसरे महीने में बिल अदा ना किया गया तो फिर क्या हुआ, वापडा वालों ने अपनी टीम भेजी, वो बिजली काट गए, मीटर उतार के अपने साथ ले गए। अब बगैर बिजली के ये घर में रहने लगे। पानी बिजली से आता है, पंखा बिजली से चलता है, लाइट बिजली से आती है। इनके घर में ना पानी है, ना पंखा चल रहा है, ना कोई घर में लाइट है, तो जिंदगी मुश्किल से मुश्किल होने लगी। अब सेहतमंद बंदा तो शायद इन सख्त हालात को बर्दाश्त कर ही ले ओखे सोखे, लेकिन बाप बीमार है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, बहुत लागर है। ऊपर से गर्मी की शिद्दत का अंदाजा आप लगाइए कि आजकल जो हवा है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, सफोकेशन है, हब्स का महीना है, बरसात कहते हैं कि प्री मानसून स्टार्ट हो गया। ये सब कुछ जब फराज देखता है तो फराज बड़ा गिल्ट महसूस करता है। वो कहता है कि मैं बिल ही नहीं अदा कर सका, मेरा बाप कितनी तंगी में है। अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसको जाके कहता है कि यार मैं बड़ा परेशान हूँ, डरता हूँ कहीं अब्बू का सांस ना बंद हो जाए, बिल नहीं जमा करवाया और मीटर कट गया, पंखा भी नहीं चलता, तो अब्बू का दिल घबराता है गर्मी से। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं दिहाड़ी जैसे ही आएगी उसमें से थोड़े थोड़े करके तुम्हें लौटा दूंगा, 10,000 रुपए दे दो। दोस्त को तरस आता है, वो दे देता है। क्या करता है, पैसे पकड़ता है, अपने बिल को जमा करवाया बैंक में जाके, उनसे रसीद ली और वाबला के दफ्तर चला गया और जाके वो रसीद दिखाई। कहता है ये देखें जी, मैं बिल जमा करवा आया हूँ, तो मेरा मीटर लगा दें आके घर। वो कहते हैं कि ये तमाम लोग जो खड़े हुए हैं, ये तमाम वही लोग हैं जिनका मीटर लगना है, इंतजार करें, लाइनमैन मसरूफ है, जैसे कि उसको टाइम मिलता है आपके घर आएगा और आके आपका मीटर लगा देगा। इस उम्मीद पर और तसल्ली के साथ वो घर चला जाता है कि अभी लाइनमैन आ जाएगा और मीटर लग जाएगा। सारा दिन गुजर गया, लाइनमैन कोई ना आया। बाप शदीद बीमार है, जिसकी वजह से इसने पैसे उधार भी लिए, परेशान भी था। उसको जब घर आके देखा कि वो तो फिर अजियत में, तकलीफ में मुब्तला है, माँ को बताया कि माँ मैं बिल अदा कर आया हूँ, लाइनमैन आएगा तो इंशाल्लाह ताला वो मीटर लगा देगा, फिर सारे मसले हल हो जाएंगे, काम भी मिल जाएगा। माँ ने कहा बेटा तुम्हारे बाप का सांस उखड़ता है गर्मी की वजह से, उसमें सकत नहीं है गर्मी बर्दाश्त करने की, तुम ऐसा करो कि ठीक है तुमने बिल तो अदा कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, पुत्र सामने खंबा लग गया है, खंबे नाल तार डायरेक्ट ला लै, तेरे अब्बा जी बड़े बीमार ने, चल पखा चलता रहेगा ते हवा लगेगी। जदों मीटर लान आणगे वाबड़ा वाले, उन्हां नूं रसीद विखाई, उन्हां नूं दसी कि देखो मैं जमा करा आया, तो मैं हुणी लाई है क्योंकि मेरे अब्बा जी बीमार ने। कहता है अम्मी ठीक है। बेटा जाता है, जाके डायरेक्टली खंबे से तार लगा लेता है, जो कि कानूनी तौर पर गलत है, लेकिन मैं आपको सिचुएशन की सारी बता रही हूँ। तार लगा लेता है, जैसे ही बिजली आती है माँ फटाफट मोटर चलाती है, पानी भरती है, बहनें घर की सफाई करती हैं, बाप के ऊपर जो पंखा झल रही होती थी, जब पंखा चलता है तो बाप को ठंडा सांस आता है, सुकून आता है, चलो जी शुक्र है बत्ती आ गई साड़ी।
اس کے بعد کالز پر کالز کرتا ہے لائن مین کو، لیکن لائن مین فون ریسیو ہی نہیں کرتا، کبھی نمبر بیزی ہے اور کبھی ریسیونگ ہی نہیں آ رہی ہے۔ اسی اسنا میں پھر سے ٹائم گزرتا جا رہا ہے، دن پورا گزر گیا، رات ساری پوری گزر گئی، لیکن آیا کوئی نہ۔ جب صبح ہوئی یہ کام پر چلا گیا دہاڑی کے لیے، کیونکہ 10,000 کا قرض بھی تو اتارنا تھا۔ یہ کام پر گیا، پیچھے سے وابڈا کی ٹیم آئی، چند لوگوں پر مشتمل، آ کے انہوں نے گھر پر چھاپا مارا، جو لگا ہوا تھا ڈائریکٹلی تار کنڈا اس کو فوراً اتارا، گھر پر بستر پر پڑے ہوئے باپ کو اٹھایا، بیمار باپ کو، اور اٹھا کر اس کو لے گئے تھانے کا نام ہے اروپ پولیس اسٹیشن، گجرانوالہ کا یہ تھانہ ہے۔ یہاں پر لے گئے اس کو اور لے جا کے اس پر ایک مقدمہ درج کروایا، اور وہ مقدمہ تھا بجلی چوری کا مقدمہ۔ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا نا کہ اس کے باپ کے اوپر کوئی زنا کا، کوئی چوری ڈکیتی قتل کا نہیں تھا، یہ معمولی نوعیت کا مقدمہ ہے، بجلی چوری کا مقدمہ، جو صرف ایک رات بجلی کنڈے کے ذریعے سے لی گئی، لگائی گئی تار، اور اس پر مقدمہ درج ہو گیا، ایف آئی آر درج ہو گئی۔ ماں فوراً سے اپنے بیٹے کو اطلاع پہنچاتی ہے، فون کرتی ہے کہ بیٹا ایسے ایسے وابڈا کی ٹیم آئی تھی، تیرے ابا جی کو لے کے چلے گئی ہے، تھانے ہے، ابا جی گھر نہیں ہے، بھاگا تھانے چلا جاتا ہے، جا کے پولیس والوں سے کہتے ہیں میرے ابا جی، پولیس والے کہتے ہیں وہ سامنے حوالات سے بند نہیں ابا جی، پولیس والوں کو کہتے ہیں میرے ابا جی پر جو پرچہ دیا ہے وہ پرچہ تو دیتے ہیں، پرچہ دے دیا جاتا ہے۔ اب جب ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو قانونی طور پر اس کی ضمانت ریکوائر ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، اس کے بعد بندہ باہر آتا ہے۔ اب یہ ضمانت اسے کروانا ہوگی تو ضمانت کے لیے بھی پیسے چاہیے، ضمانت میں اور آپ تو نہیں کرا سکتے، وہ تو وکیل ہی کراتا ہے، اور وکیل لیتا ہے فیس۔ فراز کچہری جا کے وکیل کو سارا معاملہ تفصیل سے بتاتا ہے، وکیل صاحب کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بڑا معمولی سا پرچہ ہے، تم یہ رسید دے دو مجھے، ہم یہ پیش کریں گے، ہم فائل کا حصہ بنائیں گے کہ یہ کوئی پروفیشنل چور نہیں ہے، وابڈا کے چوری نہیں کرتے، ایک رات کی بات ہے یا معمولی سی بات ہے، بل یہ ادا کر چکے ہیں تو معافی تلافی کی جائے، ضمانت ہو جائے گی، تم فکر نہ کرو، البتہ میری اتنی فیس ہے، فیس لوں گا تو کام کروں گا، جیب میں تو پیسے ہیں نہیں فیس دینے کے۔ مایوسی کی عالم میں اٹھا اور گھر آ گیا، ساری بات ماں کو بیٹھ کے تفصیل کے ساتھ بتائی، دوبارہ سے وابڈا کے دفتر گیا، تلخی لگی ہوئی ہے، بے چینی ہے اندر، وابڈا کے دفتر چلا گیا، جا کے پھر سے اس کے ترلے ڈالے کہ یار میٹر لگا دو، میرا باپ بیمار بستر پر پڑا ہوا، آ کے آپ لوگ اٹھا کے پرچہ دے کے تھانے میں بند کرا آئے ہو، وہ اتنے جوگر نہیں ہے کہ وہ حوالات میں رہے، تو اب تو میٹر لگا دو۔ وابڈا والے کہتے ہیں ضرور لگ جائے گا، ضرور لگ جائے گا، لیکن یہ جو تم نے کنڈا لگایا تھا نا اس کا تمہیں جرمانہ ہو گیا ہے۔ جرمانہ ہو گیا، کتنا جرمانہ ہو گیا؟ 1,00,000 روپے۔ جو 3800 بل نہ دے سکا، ادھار پکڑا، وکیل کی فیس نہیں دے پا رہا، مایوس ہو کے ترلا ڈال رہے، پھر وابڈا والوں کا وہ کہتے ہیں جی تمہیں 1,00,000 روپیہ جرمانہ ہو گیا ہے، اب تم جرمانہ ادا کرو گے تو تمہارا میٹر لگے گا۔ وہ کہتا ہے میرے پاس تو 20,000 نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ میں 1,00,000 روپیہ دے دوں۔ کہتا ہم یہ کر سکتے ہیں 50,000 روپے تم ابھی جمع کرا دو، اور باقی جو 50,000 روپے رہ جائیں گے اس کی تم قسطیں کرا لو، اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کہتا ہے یار میرے پاس تو 50,000 بھی نہیں ہے، میں کہاں سے دوں گا اتنے پیسے؟ یہ آپ لوگوں نے کیا میرے پر ایک اور پرچہ ڈال دیا اور ایک اور بوجھ ڈال دیا۔ جرمانے کی پرچی بھی وہاں سے اٹھاتا ہے، جناب گھر آ جاتا ہے، آ کے ماں کو بتاتا ہے، اور شدید جوان لڑکا رونے لگتا ہے زاروں قطار۔ ماں میں کہاں جاؤں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں اتنی جوگا بھی نہیں کہ اپنے باپ کو چھڑا لوں، اندر یہی چل رہا ہے کیونکہ باپ بیمار ہے۔ ماں کہتی بیٹا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اللہ کی ذات کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی وسیلہ ضرور بنائے گی، تم امید رکھو اور کوشش کرو۔ ماں کا دل تھا نا، ماں نے تو حوصلہ ہی دینا تھا۔ اسی چکر میں گھر کی چھت پر چلا گیا، ٹہلنے لگا، پریشانی کے عالم میں بے چین، اندر بار، کچھ دیر کے بعد نیچے آیا، اندر اس کے کیا چل رہا ہے؟ باپ کو کیسے چھڑاؤں، دماغ میں لگاتار یہ چل رہا ہے، چونکہ بیمار ہے باپ، اور حوالات میں تو ایک تندرست آدمی کی مت ماری جاتی ہے، تو وہ تو پھر بیچارہ لاغر ترین ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تیزاب پکڑتا ہے، پی لیتا ہے۔ والدہ صحن میں اپنی بیٹیوں کے بال کو کنگھی کر رہی ہیں، بال بنا رہی ہیں، چٹیاں بنا رہی ہیں، اتنے میں باہر آ گیا اور آ کے ماں کے پاس کھڑا ہوا اور غور سے اپنی ماں کو بڑی پیاری، بڑی محبت بھری نگاہوں سے دیکھا، بہنوں کو دیکھا، اور پھر کچھ باتیں کی ماں سے کھڑے کھڑے۔ وہ باتیں کیا تھیں، وہ الفاظ کیا تھے، غور سے سنیں۔ کہتا ہے فراز، ماں یہ کوئی زندگی ہے؟ نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، اتنا جوان ہو گیا ہوں میں، میرے منہ پر داڑھی مونچھ آ گئی ہے، مگر باپ کو معمولی سے پرچے سے چھڑوا نہیں پا رہا، اس سے تو بہت اچھا ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ ماں جی میں نے تیزاب لیا ہے، مجھے معاف کر دینا اور میرے باپ کو میرا سلام دینا، میں اپنے باپ کو چھڑوا نہیں سکا، میری طرف سے معافی ضرور مانگ لینا۔ یہ کہتا ہے تو ماں زور زور سے چیخنے لگتی ہے، تو تیزاب پی لیا ہے؟ ماں تھی، چیخو پکار، رونا دھونا، لوگوں کو واضح دینے لگی، محلے سے لڑکے آ گئے،
جیسے ہی لڑکے آئے، ہمسائے آئے، ان کو بتایا کہ اس نے تیزاب پیا ہے، وہ اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے اتنے میں یہ جو سارا معاملہ ہوا، اتنے چند منٹوں میں یہ زمین پر گر جاتا ہے. اس کو فوراً سے لے کر جاتی ہیں ہاسپٹل والے کہتے ہیں کہ یہ معدہ واش ہوگا، سٹمک واش کیا جاتا ہے اور ڈاکٹر پھر کچھ دوائیاں دے کے ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیتا ہے. اب جب وہ گھر دوبارہ آتا ہے تو ابھی بھی میٹر نہیں لگا ہوا، گھر پر بجلی ابھی بھی نہیں ہے، حالات برے اب بھی ہیں اور والد اب بھی حوالات میں پڑا ہوا ہے. رات چھت پر جا کے پھر بے چینی کے عالم میں سو جاتا ہے. صبح اٹھتا ہے، ماں آوازیں دیتی ہے، آواز کا جواب نہیں دیا جاتا. نہیں تو ہمیشہ فراز ماں کو کہتا تھا جی ماں جی. آج جی ماں جی کی آواز نہیں آتی. ماں قریب ہو کے دیکھتی ہیں تو فراز اس دنیا سے جا چکا ہے، مردہ حالت میں پایا گیا. بیٹا مر گیا، باپ لاغر تھانے میں جمع ہے، حوالات میں بند ہے، پرچہ درج ہو گیا، میٹر پھرنا لگا اور بیٹے کو تدفین کے عمل کے بعد دفنا دیا گیا. جب فراز کو دفنا دیا گیا تو 8112 کا اہلکار، جیسے میں یہ کہوں گی فرشتہ، وہ آیا. چونکہ اس کو سارا پتا تھا، وہ ہسپتال لے کر گیا تھا، تیزاب کی ساری سٹوری پتا تھی. وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی جیب سے کچھ پیسے ادا کر کے باپ کی ضمانت کرواتا ہے، گھر لاتا ہے جب بیٹے کے کل ہو رہے ہوتے ہیں. اور پھر باپ کو ساری بات بتائی جاتی ہے کہ اس طرح سے فراز اس دنیا سے چلا گیا. وہ بہت شرمندہ تھا کہ میرا باپ جو ہے وہ حوالات میں بند ہے. باپ کیا کرتا ہے، اپنے منہ پر زور زور سے تھپڑ مارنے لگتا ہے اور آگے سے کہتا ہے کہ میں خالی ہاتھ ہو گیا، میرا بیٹا چلا گیا. بے حسی کی انتہا ہے کہ میٹر ابھی بھی نہیں لگا. میرا بڑا شارٹ سا جواب اور شارٹ سا آنسر اور شارٹ سے سوالات ہیں ریاست سے. کیا وابڈا والوں کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ کیا ان کا چیک اینڈ بیلنس ضروری نہیں ہے کہ وابڈا والوں کی عدالت بھی اپنی ہے، وابڈا کی میٹر بھی اپنے ہیں، وابڈا کی حکمرانی ہے، اختیارات ہے، جب چاہیں جس کو چاہیں اوور ریڈنگ کر کے بھیج دیتے ہیں، جب چاہیں جس کو چاہیں ایکسٹرا بل بھیج دیتے ہیں، دل کرتا ہے میٹر اتار دیتے ہیں، دل کرتا ہے کہ میٹر لگانے والا کوئی نہیں آیا جی مصروف بہت ہے. ان کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہونا چاہیے. میٹر اتارنے والی ٹیم تو بھاگی آتی ہے موت کے فرشتے کی طرح، میٹر لگانے والی ٹیم کیوں نہیں آتی؟ آپ کے پاس جا کے لوگ ترلے ڈالتے رہتے ہیں کہ میٹر لگاؤ، میٹر لگاؤ، میٹر لگاؤ. آپ لوگ اس امید پر واپس بھیج دیتے ہیں کہ اچھا جی لگاتے ہیں. اب جو ان میں سے تھوڑی سی آپ کی جیب گرم کر دیتا ہے اس کا میٹر آپ لوگ لگا دیتے ہیں، جو جیب گرم کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا اس کا میٹر آپ لوگ نہیں لگاتے. یہ کیسز بہت سی جگہوں سے ہمارے پاس آتے ہیں. یہ لڑکا فراز جو اس دنیا سے چلا گیا اور باپ جو اپنے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے، کمزور دل کا بیمار آدمی، اگر اللہ نہ کرے یہ بات اپنے دل پر لے گیا اور اس کی بھی موت واقعہ ہو گئی تو ذمہ دار تو مجھے لگتا ہے یہ ایس ڈی او ہی ہوگا، جس نے ایکشن ہی نہیں لیا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے. بندہ ترلے ڈال رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں نے بات ہی نہیں سننی. آپ کی اس قدر فرعونیت آپ کے اندر. تو ان مسائل کو کون دیکھے گا؟ ان مسائل کو دیکھنا چاہیے. تھینک یو.